ایک بہت بڑا گھنا سا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت اونچے اونچے خوبصورت سے درخت تھے۔ ان میں سے ایک درخت کا تنا ٹیڑھا تھا اور شاخیں بھی ادھر ادھر کو جھاڑ کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ٹیڑھا درخت اپنے آس پاس کے سیدھے سیدھے اور لمبے لمبے درختوں کو دیکھ کر یہ سوچتا رہتا تھا کہ جنگل کے دوسرے درخت کیسے سیدھے اور خوبصورت اور اچھے ہیں، مگر میں تو ٹیڑھا سا ہوں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر میں بھی دوسرے درختوں کی طرح سیدھا ہوتا اور لمبا ہوتا اور بہت خوبصورت ہوتا۔ اس ٹیڑھے پن نے میری شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ اور ایسی ہی باتیں اپنے دل میں سوچ کر وہ ٹیڑھا درخت بہت دیر تک اپنی حالت پہ افسوس کرتا رہتا تھا اور بلا وجہ اداس رہا کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک روز کیا ہوا کہ اس جنگل میں ایک بڑھئی آیا۔ بڑھئی تو پتہ ہے نا آپ کو کون ہوتا ہے؟ وہی جو جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے جنگل کے درختوں کو کاٹنا شروع کیا، اور بڑھئی نے اور اس کے ساتھیوں نے اونچے اونچے اور سیدھے سیدھے درختوں کو کاٹ ڈالا اور ایک بھی لمبا اور سیدھا درخت نہ چھوڑا۔ ٹیڑھا درخت اپنے آس پاس لمبے لمبے خوبصورت درختوں کو کٹتا ہوا دیکھ کر دل میں بڑا ڈر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس بڑھئی نے تو ان خوبصورت درختوں کو نہیں چھوڑا تو یہ مجھے کہاں چھوڑے گا، یہ تو مجھے بھی کاٹ ڈالے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور دل میں بڑا ڈر ہی رہا تھا کہ بڑھئی اچانک ٹیڑھے درخت کے پاس چلتا ہوا آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، بھائی شرفو، یہ درخت تو ہمارے کام کا نہیں، تم کیا کہتے ہو؟ کیا اس میں سے ہمارے کام کے لیے سیدھے تختے نکلیں گے جس سے میزیں، کرسیاں اور پٹلے وغیرہ بن سکیں؟ یہ تو ٹیڑھا سا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو مت کاٹنا تم لوگ، لڑکوں کو بتا دو اپنے، اس کو چھوڑ دینا۔ یہ کہہ کر بڑھئی آگے بڑھ گیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی ٹیڑھے درخت کو چھوڑ دیا۔ پھر تو بچوں، ٹیڑھے درخت نے اپنے دل میں بڑا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، جس چیز کو میں برا سمجھتا تھا اسی کی وجہ سے آج میری جان بچ گئی۔ سچ ہے، خدا نے کوئی بھی کام بے مصلحت نہیں کیا۔